ہو گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ناظرین، آج ہم آپ سب کے لیے ایک پیغام لے کے آئے ہیں جو آپ اہل علاقہ والے 3-4 دنوں سے جو سوشل میڈیا پہ آپ خبر دیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اس حوالے سے آج میں گفتگو کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے جو آپ نے خبر سوشل میڈیا پہ دیکھی، پہلی بات یہ کہ وہ ہے جھوٹی، اور دوسری بات یہ ہے کہ ریحان والد علی عباس رسول نگر سے انہوں نے جو ہمارے خلاف پرچہ دیا ہے، اس کے اوپر انہوں نے لکھوایا ہے کہ ہم رات کو 12:10 پہ مدرسے میں گئے ہیں، تو جا کے بچوں سے پوچھا ریحان کہاں ہے. بچوں نے کہا کہ ریحان استاد کے کمرے میں گیا ہے. ہم کافی دیر وہاں پہ رکے رہے، انتظار کرتے رہے. جب ہم نے دیکھا کہ ہمارا بچہ نہیں آ رہا تو ایک دم ہمیں بچے کی رونے کی آواز سنائی دی. تو جب ہم استاد کے کمرے میں گئے تو بچے کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی، تو استاد کمرے سے بھاگ گیا. اب ہم ان سے یہ پوچھنا ہے کہ آپ کا یہ موقف ہے، رات کو 12:10 پہ ہم استاد کے کمرے میں گئے ہیں اور 12:10 پہ یہ سب ہو رہا تھا، تو جب آپ کمرے میں 2 بندے گئے ہو تو استاد کیسے وہاں سے بھاگ کے فرار ہو گیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جامعہ ضیاء القرآن کا مدرس، وہاں کا استاد میں ہوں، جو کافی سالوں سے 5-6 سال ہو گئے میں یہاں پہ پڑھا رہا ہوں. آپ سب حضرات مجھے سوشل میڈیا پہ دیکھتے رہتے ہیں، بچوں کی ویڈیوز کلپ وغیرہ میں بناتا رہتا ہوں. تو جس لڑکے کا نام انہوں نے لکھوایا ہے وہ ہمارا طالب علم ہے، وہ کہ استاد نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے جو اخبارات میں میڈیا پہ جو بھی خبر دی ہے استاد کے بارے میں خبر دی ہے کہ یہ وہاں کا استاد ہے. تو دوسری بات، آئیے میں آپ کو پہلے ایک ویڈیو کلپ دکھاتا ہوں، اس کے بعد پھر آگے بات شروع کرتے ہیں. جی سامعین، یہ آپ نے ویڈیو دیکھی ہے. جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ہر جمعرات ہمارے ہاں بزم ہوتی ہے، اور بزم میں باقاعدہ ویڈیوز بنائی جاتی ہیں، بچوں کے کلپ بنائے جاتی ہیں، ہم فیس بک پہ یوٹیوب پہ اپلوڈ کرتے ہیں. تو سامعین کرام، یہ جو ویڈیو ابھی چلی ہے اس کے آخر میں جو بچہ کھڑا ہوا ہے اس کا نام ریحان علی ہے، اور ان کا موقف تھا کہ رات کو 12:10 پہ یہ واقعہ ہوا ہے. تو 12:10 پہ یہ تو اپنے بچے کو لے کے چلے گئے تھے، جو ان کا موقع میں بتا رہا ہوں. تو پھر صبح جمعرات بزم میں بچہ کہاں سے آ گیا ہے؟ تو بچہ بالکل ٹھیک ٹھاک کھڑا ہوا ہے، اس کے کوئی تشدد کے نشان نہیں ہیں، اس کو کوئی کسی نے نہیں مارا. تو ہم آپ راہ سے بس یہی سوال کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بہت بڑی سازش کھیلی گئی ہے. اور اس کے بعد میں اب آپ کو ٹائم بھی دکھا دیتا ہوں، میں آپ کو اسی ویڈیو کا اسکرین شاٹ دکھاتا ہوں، باقاعدہ تصویر بھی دکھاتا ہوں کہ یہی بچہ ہے یہ جو کھڑا ہوا ہے سامنے. جی سامعین کرام، آپ نے یہ بچوں کی تصویر بھی دیکھ لی، باقاعدہ اسکرین شاٹ بھی دیکھ لیا. اس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ جس بچے کے بارے میں انہوں نے ہمارے ساتھ الزام تراشی کی ہے، ہمارے اوپر جھوٹا الزام لگایا ہے کہ بدھ رات کو 12:10 پہ ہمارے بچے کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ علی عباس میں خود گیا ہوں وہاں پہ، اپنی آنکھوں سے یہ سب دیکھا ہے. تو جب بدھ رات کو یہ واقعہ ہو گیا تھا، وہ اپنے بچے کو لے کے چلے گئے تھے، تو جمعرات بزم میں ہمارے پاس بچہ پھر کیسے آ گیا ہے؟ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جمعرات ظہر کی نماز تک بچہ ہمارے پاس موجود تھا، اور بچے کے گھر سے کال آئی تھی کہ ہم اس کو آج نہیں لینے آ سکتے، جو اس کو لے کے آتا تھا ریحان علی، ایک اور بھی ریحان حافظ جان کھوجیاں لگا پڑتا ہے. تو بچہ رونے لگ پڑا کہ میں نے گھر جانا ہے. میں نے اس کی والدہ کو کال کی، باقاعدہ میرے پاس وہ بھی کال بھی موجود ہیں، میسج بھی موجود ہیں، کیونکہ ان کا فیملی نمبر ہے، وہ میں یہاں پہ شو نہیں کر سکتا. اس کی والدہ کی کار بھی میرے پاس موجود ہے، اور ان کے میسج بھی موجود ہیں کہ ہمارے بچے کو آپ آج ادھر رکھ لیں. تو ہمارے بچے کو آج لینے کوئی نہیں آ سکتا، ہمارے پاس موٹر سائیکل نہیں ہے، سواری نہیں ہے. تو بچہ رونے لگ گیا کہ میں نے گھر جانا ہے. میں پھر اس کو سمجھایا کہ بیٹا جا کے نیچے بیٹھ جاؤ، آج تم لینے کے لیے کوئی نہیں آئے گا. 12:30-1 کے درمیان بچہ پھر میرے پاس آیا کہ میں نے گھر جانا ہے. میں نے اس کی والدہ سے پھر اس کی بات کروائی، بچہ والدہ کے سامنے رونے لگ پڑا.
اور اس نے والدہ کو کہا کہ اگر مجھے کوئی لینے نہیں آتا تو میں مدرسے سے بھاگ جاؤں گا، میرا یہاں دل نہیں لگتا، میں نے یہاں نہیں پڑھنا۔ یہ باتیں پچھلے ہفتے بھی ہو چکی تھی، اس نے بچوں کو کہا تھا کہ میں نے اب یہاں پہ نہیں پڑھنا، میں نے یہاں سے بھاگ جانا ہے، اور میری والدہ مجھے زبردستی پڑھا رہی ہے، کہتی ہے تم پڑھو، اگر تم وہاں سے بھاگ کے آئے ہم تمہیں ماریں گے۔ تو پھر بچے نے جا کے جو کہانی گھر بنائی ان کو پتہ، اور جمعرات شام کو مغرب ٹائم جماعت ہو رہی تھی، وہ علی عباس بھی، اس کے ساتھ ایک اور بھی لڑکا تھا، وہ ریحان بھی ان کے ساتھ تھا، جنہوں نے آ کے ہمارے مدرسے کے اوپر چھاپا مارا، ہماری بےعزتی کی، علامہ صفدر صاحب کی بےعزتی کی، ایک دو عورتوں نے روکنے کی کوشش کی، ان کے بھی انہوں نے ریحان علی جو ان کا جو باپ تھا اس نے بےعزتی کی۔ تو ہمارا سوال صرف یہی ہے کہ ان کا موقف ہے بدھ رات کا واقعہ۔ تو یہ جمعرات بچہ ہمارے پاس بدلے میں موجود ہے، باقاعدہ سبق پڑھنے میں موجود ہے، اور اس کے حوالے سے وہ یہاں سے ظہر کے بعد یہاں سے بھاگا ہے، اور اس لڑکے کا قصور یہ ہے جس کے اوپر انہوں نے الزام لگایا ہے، جس کو انہوں نے جامعہ کا استاد بنایا ہے، وہ کوئی جامعہ کا استاد نہیں ہے، وہ ایک طالب علم ہے۔ جامعہ کا استاد میں ہوں، جس ٹائم موجود بیٹھا ہوں جامعہ میں، اور الحمدللہ ہم کلاس بھی پڑھا رہے ہیں، اور ہم جامعہ میں 24 گھنٹے موجود بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ہمارا صرف موقف یہی ہے کہ بہرحال عوام کے لیے کہ آپ حق اور سچ کے ساتھ چل رہے ہیں، ایسی جھوٹی افواہوں پہ یقین اتنی جلدی نہ کر لیا کریں۔ بہرحال ہم نے کل بھی چینل والوں کو اپنا انٹرویو دیا تھا، وہ ابھی میں نے ویڈیو فیس بک پہ اپلوڈ کر دی ہے، اپنے یوٹیوب چینل پہ اپلوڈ ہو گئی ہے، اور یہ بھی ویڈیو اپلوڈ ہو جائے گی۔ جتنا ہو سکے ویڈیو کو شیئر کریں، اس پیغام کو جتنے لوگوں تک پہنچائیں گے، ایک صدقہ جاریہ ہے، کیونکہ کچھ لوگ سازشیں کر کے قرآن پاک کی آواز کو روکنا چاہتے ہیں، اور ہم انشاءاللہ تا قیامت تک قرآن پاک کی آواز کو بلند کرتے رہیں۔